السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر کو کسی نے بتایا تمہارے دو بیٹوں ابو جندل اور عبداللہ نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ شدید غصہ کی حالت میں بیٹوں کے پاس پہنچے۔ پہلے تو انہیں خوب مارا، پھر زنجیروں سے جکڑ دیا۔ کچھ وقت بعد انہیں ایک اور اطلاع ملی، تمہاری دو شادی شدہ بیٹیوں سہلہ اور ام کلثوم نے بھی اپنے شوہروں سمیت اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب تو اور زیادہ غصہ آ گیا، ان سب پر مظالم ڈھانے لگے، یہاں تک کہ ظلم سے تنگ آ کر ان کے بیٹے حضرت عبداللہ بن سہیل رضی اللہ عنہ موقع پا کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ تک باپ کی سختیاں برداشت کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی کچھ عرصہ بعد حبشہ سے واپس آ گئے اور پھر باپ کے شکنجے میں پھنس گئے۔ سہیل بن عمر کو نہ اپنے بیٹوں کی کوئی پرواہ تھی نہ بیٹیوں کی۔ اسلام دشمنی کا جو راستہ انہوں نے اپنایا تھا اسی پر چلتے رہے، بلکہ جوں وقت گزرتا جا رہا تھا وہ اسلام دشمنی میں اور زیادہ سخت ہوتے جا رہے تھے۔ دن رات اسی دشمنی میں بسر کرتے تھے۔ کچھ مدت بعد مدینہ منورہ سے کچھ لوگ حج کی غرض سے مکہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان میں خزرج قبیلے کے رئیس حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرات جب واپس مدینہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرکین کے ہاتھ لگ گئے۔ انہیں پکڑنے والوں میں سہیل بن عمر بھی شامل تھے۔ انہوں نے مل کر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو مارنا شروع کر دیا۔ پھر انہیں باندھ دیا گیا، سر کے بال پکڑ کر گھسیٹنے لگے۔ خود حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ لوگ مجھے بری طرح مار پیٹ رہے تھے تو ایک سرخ و سفید رنگ کا خوبصورت آدمی میری طرف آتا نظر آیا۔ میں نے خیال کیا یہ شخص معقول ہے، ضرور مجھ سے ہمدردی کرے گا، مجھے ان کے ظلم و ستم سے نجات دلائے گا۔ لیکن میرا خیال غلط نکلا، وہ بھی انہی کا ساتھی تھا، بلکہ ان سے زیادہ سخت ظالم تھا۔ اس نے آتے ہی میرے منہ پر اس قدر زوردار تھپڑ رسید کیا کہ میرا منہ گھوم گیا۔ ایک روایت میں منہ پر گھونسا مارنے کے الفاظ ہیں۔ اب میں نے جان لیا کہ ان لوگوں میں کوئی خیر نہیں۔ آخر میں ایک مشرک ابو البختری بن حشام کو میری حالت پر کچھ ترس آیا، لیکن جس کے بارے میں نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ مجھ پر ترس کھائے گا، اس نے تو الٹا اور ظلم کیا تھا، اور یہ تھے سہیل بن عمر۔ 2 ہجری غزوہ بدر پیش آیا۔ سہیل بن عمر بڑے جوش کے عالم میں دوسرے مشرکوں کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے گئے، لیکن بدر کے میدان میں قریش کو شکست فاش ہوئی تو اب یہی سہیل حضرت مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ قید ہو گئے۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے تو انہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان نے جوش مارا۔ آج وہ شخص ان کے قبضہ میں تھا جس نے سالہ سال مسلمانوں پر ظلم کے تیر برسائے تھے، زبان سے بھی آگ کے شعلے اگلتے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو میں سہیل کے اگلے 2 دانت توڑ دوں تاکہ اس کی تقریر کی قوت جاتی رہے۔ دراصل یہ زبردست قسم کے مقرر تھے، اپنی تقریر سے لوگوں کے جذبات میں آگ لگا دیتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں عمر، ایسا نہ کرو،
اللہ نے اسے خطابت کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے شاید کبھی تمہیں اس سے فائدہ پہنچ جائے اور تم خوش ہو جاؤ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دیا۔ غزوہ بدر کے بعد سہیل غزوہ احد اور غزوہ احزاب میں بھی قریش کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے آئے، لیکن ہر بار انہیں ناکامی ہوئی۔ مسلسل ناکامیوں کا بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بدستور اسلام دشمنی میں لگے رہے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ قریش کو معلوم ہوا تو انہوں نے مسلمانوں کو روکنے کی تیاریاں کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے ارادوں کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ایک منزل ادھر حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈال دیا اور قریش کو پیغام بھیجا کہ ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ اس مقام پر کفار سے ایک صلح نامہ لکھا گیا، اسی کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اس صلح نامے کے لیے قریش نے سہیل بن عمر کو بھیجا۔ سہیل بن عمر نے اس موقع پر بھی بہت سخت رویہ اختیار کیا۔ ان کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ خود کو کسی طرح زنجیروں سے چھڑا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ سہیل بن عمر نے صلح نامہ لکھنے کی شرط لگا دی کہ پہلے حضرت ابو جندل کو ان کے حوالے کیا جائے، اس طرح انہیں واپس ان کے حوالے کرنا پڑا۔ اس موقع پر حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ دھاڑے مار مار کر روئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں صبر کی تلقین کی اور فرمایا بہت جلد بہتر نتیجہ ظاہر ہوگا، فکر نہ کرو۔ غرض کہ اس وقت تک بھی سہیل بن عمر کا ظلم اسی طرح جاری رہا۔ آخر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس وقت سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابو جہل اور صفوان بن امیہ نے قریش کے ایک گروہ کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دستہ نے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے مقصد میں ناکامی سے دوچار کیا۔ ان میں سہیل بن عمر بھی تھے، یہ اپنے گھر جا چھپے۔ اب وہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، انہی عبداللہ کے پاس جن پر کئی سال سے برابر ظلم کرتے رہے تھے۔ ان سے کہا اے میرے بیٹے، جیسے بھی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری سفارش کرو، میری جان بخشی کراؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ باپ کا ظلم بھول گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی، یا رسول اللہ میرے والد کو امان دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں سے خوب آگاہ تھے، لہٰذا فرمایا سہیل اللہ کی امان میں ہیں، کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ انہیں نقصان پہنچائے۔ سہیل باشعور انسان ہیں، ایسا شخص اسلام کی نعمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ خبر والد کو سنائی، وہ سنتے ہی پکار اٹھے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بھی نیک تھے، اس عمر میں بھی نیک ہیں۔ پھر سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 100 اونٹ عطا فرمائے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی زندگی بالکل بدل گئی، کثرت سے عبادت کرنے لگے، اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگے۔ پہلے اسلام کے دشمن تھے، اب اسلام سے دشمنی کرنے والوں کے دشمن بن گئے۔ غزوہ حنین میں حصہ لیا، اپنے گزشتہ گناہوں اور مظالم کو یاد کر کے روتے رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب لوگ دھڑا دھڑ مرتد ہونے لگے تو یہ ثابت قدم رہے۔ ان کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں حصہ لیا
اور شہادت پائی تو کہا کرتے تھے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ شہید قیامت کے دن اپنے خاندان کے 70 افراد کی سفارش کرے گا۔ مجھے امید ہے عبداللہ سب سے پہلے میری سفارش کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں روم کے خلاف جہاد کا اعلان ہوا تو حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خاندان سمیت اسلامی لشکر میں شریک ہو گئے۔ مؤرخ و عقدی کی ایک روایت کے مطابق انہوں نے شام کی بہت سی لڑائیوں میں حصہ لیا، جانبازی اور سرفروشی کا مظاہرہ کیا، رات کو عبادت کرتے، دن کو جہاد کرتے، گویا خود کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ شام کی سب سے خوفناک لڑائی جنگ یمروک تھی۔ اس میں حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی فوج کے ایک دستے پر سالار مقرر تھے۔ جنگ کے پہلے دن 60,000 عیسائی مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ صرف 60 مجاہدین ساتھ لے کر ان کے مقابلے پر نکلے، یعنی ایک مسلمان کے مقابلے پر 1000 کافر تھے، اور دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ 1000 کے مقابلے پر ایک آدمی آیا ہو۔ پھر آسمان نے یہ نظارہ دیکھا کہ ان کے 60 مجاہدین نے 60,000 کا مقابلہ بڑی بے جگری سے کیا۔ ان میں سے ایک حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ رات کی تاریکی پھیلنے تک یہ 60 مجاہد دشمن سے لڑتے رہے۔ اس دوران انہوں نے سینکڑوں کو قتل کیا، جبکہ مسلمانوں کے صرف 10 آدمی شہید ہوئے۔ آخر جنگ یمروک شروع ہوئی اور اس جنگ کے دوران ہی حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ حافظ عبد البر نے لکھا ہے، حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے۔ اس حالت میں انہوں نے کہا، پانی پانی۔ ایک مجاہد دوڑ کر پانی لے آئے۔ انہوں نے پیالہ منہ سے لگایا تھا کہ اسی وقت نزدیک سے ایک زخمی مجاہد کی آواز سنائی دی، پانی۔ انہوں نے فوراً پیالہ منہ سے ہٹا لیا اور فرمایا، پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ۔ ان کے پاس پانی لے جایا گیا تو تیسری آواز سنائی دی۔ انہوں نے بھی کہا، پہلے میرے اس بھائی کو پلاؤ۔ پانی جب تیسرے کے پاس لایا گیا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ پانی پلانے والے ساتھی جلدی سے واپس پلٹے تاکہ دوسروں کو پلا دیں۔ وہاں پہنچے تو وہ دم توڑ چکے تھے۔ یہ حضرت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پانی اس طرح 7 آدمیوں تک لایا گیا اور 7 دم توڑ گئے، یعنی پانی پانی کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن مرتے وقت بھی دوسروں کو ترجیح دیتے رہے۔ یہ اسلامی اخوت کی ایسی مثال ہے جسے پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہا رحمتیں ہوں، آمین یا رب العالمین۔